اگلا سوال علی بھائی یہ ہے کہ آپ اہل سنت کی کتب میں کیا یہ موجود ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود بھی یزید کی بیعت کی اور لوگوں کو بھی بیعت توڑنے سے روکتے تھے؟ ہاں جی، حدیث ہے، بخاری میں بھی ہے، مسلم میں تھوڑی ڈیٹیل کے ساتھ ہے. جب واقعہ حرہ کے موقع پر یعنی اس سے پہلے یعنی لوگ یزید کی بیعت توڑ رہے تھے، اسی کی وجہ سے واقعہ حرہ ہوا نا. جب حضرت حسین ابن علی کو شہید کر دیا گیا تو پھر لوگوں نے کہا کہ اب اس مردود کی بیعت کیا ہم نے رکھنی ہے، تو انہوں نے بیعت توڑ کے پھینک دی. تو وہ بغاوت کو شمار کیا گیا. پھر یزید نے جو ہے وہ فوج بھیجی، 3 دن کے لیے مدینہ حلال کیا گیا، اور جو کچھ ہوا وہ اب ایک تلخ داستان ہے. اسے واقعہ حرہ کہتے ہیں. واقعہ حرہ کا ذکر بخاری مسلم میں موجود ہے. وہ حدیثیں بہت زیادہ میں بیان کروں گا تو وہ ٹائم لگ جائے گا، میرے ریسرچ پیپر میں پڑھ لیں. تو وہ جو واقعہ حرہ ہوا ہے نا جی، اس واقعہ حرہ کے اندر یزید کی فوج نے ظلم ڈھایا تھا. اس واقعے سے جسٹ پہلے عبداللہ بن عمر کو تو یہ پتہ تھا کہ جب یہ بیعت توڑیں گے تو یزید چاڑ دوڑے گا. تو وہ لوگوں کے پاس جا کے کہتے تھے کہ بھئی تم اپنی بیعت کو نہ اتار کے پھینکو، کیونکہ میں نے نبی علیہ السلام سے سنا ہے کہ جو امام کی یعنی بیعت کے بغیر مرا وہ جاہلیت کی موت مرا. جبکہ دوسری طرف جو تھے نا بریلوی دیوبندی اہل حدیث، وہ کہتے تھے نا عبداللہ بن عمر. کیا بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ تھے؟ دوسری طرف بھی کم از کم تابعین تھے جو بیعت اتار کے پھینک رہے تھے. ان کو کوئی ایران نے تو فنڈ نہیں کیا ہوا تھا، اسی زمانے کے لوگ تھے. ان کی رائے کوئی رائے نہیں ہے، ایک عبداللہ بن عمر کی رائے ہے، باقی لوگوں کی رائے نہیں ہے. پھر جب اتنا بڑا واقعہ ہو چکا ہے، ٹھیک ہے. وہ دوسری طرف وہ لوگ موجود تھے جو یہ محمد بن حنفیہ والی آدھی روایت البدایہ والنہایہ سے پیش کرتے ہیں، جس کو میں نے کہا کہ اگر صحیح مانیں گے تو پھنس جائیں گے. تو اس میں تو عبداللہ ابن مطیع صحابی کہہ رہے ہیں نا کہ قریب آسمان سے پتھر برس پڑے، ہم نے جو یزید کے کرتوت دیکھے ہیں، وہ شرابی ہے، نمازوں کو ضائع کرنے والا ہے، اس کی اب کیا بیعت لے کے چلنی ہے. تو وہ دوسری طرف بھی لوگ پارٹی موجود تھے نا. تو صحیح مسلم میں آتا ہے، بخاری میں موجود ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں یعنی وہ منع کرتے تھے، لیکن دوسری طرف والے لوگ نہیں مانتے تھے. تو اس معاملے میں حضرت عبداللہ بن عمر کے اس موقف کو ہم غلط سمجھتے ہیں، اور وقت نے ثابت کیا کہ عبداللہ بن عمر کا یہ موقف غلط تھا. انہوں نے اپنی وفات کے وقت ان چیزوں کو مانا بھی ہے کہ مجھ سے مس ہینڈل ہوئی ہیں چیزیں. دیکھیں جب بندے کو آخری وقت میں چیزوں کا پتہ چل جائے تو پھر اس کے پرانے واقعات تو کوٹ نہیں کرنے چاہیے نا. صحیح بخاری میں آتا ہے کہ حج والے چیپٹر میں کہ عبداللہ بن عمر کی عیادت کرنے کے لیے آیا حجاج ابن یوسف. عبداللہ بن عمر کو اس نے تیر مروایا تھا، زہر آلود، تو وہ اسی سے ہی شہید ہو گئے 74 ہجری میں. تو جب وہ بیمار تھے نا اس زہر کی وجہ سے، تو حجاج ابن یوسف نے تیمارداری کی. اس نے کہا مجھے کاش پتہ چل جائے آپ کا قاتل کون ہے، میں اس کو نہیں چھوڑوں گا. تو حجاج ابن یوسف کو جواب انہوں نے تقیۃً دیا، اور ان کا میرا قاتل وہ ہے جس نے احرام کی حالت میں آلات جنگ لانے کی اجازت دی ہے. یعنی تم ڈائریکٹ تو نہیں کہہ سکتے تھے نا، وہ ظالم تھا، بے شرم تھا. ان کو نہیں پتا تھا کہ عبداللہ بن زبیر کو اس نے ٹانگ دیا ہوا تھا. صحیح مسلم میں آتا ہے. میرا کلپ وہ ضرور دیکھیں، آل امیہ کا پالتو دہشت گرد حجاج ابن یوسف. سر لاکھوں لوگوں نے دیکھا کلپ، وہ دیکھا کتنے پہنچا ہے، اس کی فوٹو بھی لاتی ہے میں. وہ اصل میں نا قطر والوں نے میرے خیال فلم بنائی ہے حجاج کے اوپر، تو وہاں سے میں نے تصویر نکالی. تصویر فٹ ہے، تقریباً عام شکل ہی ہوئے گا امید ہے جس طرح میں فوٹو لائی ہے. اچھا، تو وہ حجاج ابن یوسف نے ہی قتل کروایا عبداللہ بن عمر کو. المستدرک الحاکم میں موجود ہے، مجموع الزوائد کے اندر موجود ہے. میں نے ریسرچ پیپر میں ڈالا ہے کہ عبداللہ بن عمر آخری وقت میں کہتے تھے مجھے کوئی غم نہیں ہے اپنی زندگی میں کسی کام پہ، نہ نماز کے چھوٹنے پہ نہ روزہ کے چھوٹنے پہ میں نے کبھی چھوڑا نہیں، سوائے ایک چیز کا مجھے غم ہے کہ میں نے علی کے ساتھ مل کے باغی گروہ کے خلاف قتال کیوں نہیں کیا. جو قرآن میں حکم تھا سورہ حجرات میں کہ جب کوئی قوم بغاوت کرے اس کے خلاف قتال کرو، فئۃ الباغیہ کے خلاف، اور اولو الامر منکم کے تحت، ٹھیک ہے، ان کی اطاعت کرنی تھی. تو عبداللہ بن عمر کو زندگی کے آخری لمحات میں جو حقیقت سمجھ آئی وہ مولا علی کے ساتھیوں کو مولا علی کی زندگی میں سمجھ آ گئی تھی کہ یہ جو پٹڑی ہے یہ کس طرح بدل چکی ہے، اس کا اینڈ رزلٹ کیا ہوگا. تو جب عبداللہ بن عمر کو آخری وقت میں یہ بات سمجھ آ گئی اور وہ افسوس کرتے تھے اس بات کے اوپر، تو اب پرانی ساری باتیں ان کی منسوخ ہو گئی. ان کو پیش نہ کیا کریں سر. ہمیں لوگ ناسبی میسج کر رہے ہوتے تھے جب جن زمانوں میں ہمارے موبائل بھی ہم یوز کرتے تھے، اور کہتے تھے جی یہ حدیثیں بھی تو بیان کریں نا کہ عبداللہ بن عمر لوگوں کو بیعت توڑنے سے روکتے تھے. سر ہم نے بیان کی ہیں، پہلے بھی کرتے تھے، لیکن بتائیں یہ منسوخ ہو چکی ہیں. ٹھیک ہے نا. یہ اسی طریقے سے ہے کہ آپ جو ہے نا وہ ناسخ و منسوخ والے معاملات میں ہمیں کہیں کہ آپ وہ حدیث کیوں نہیں بیان کرتے
صحیح مسلم کی کہ نبی علیہ السلام نے بکری کا گوشت کھایا اس کے بعد وضو کیا. تو سر حدیث ہم اس وقت بیان کرتے ہیں جب ضرورت ہوگی, کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ اب بکری کا گوشت کھانے سے وضو نہیں ٹوٹتا, وہ تو منسوخ ہو چکی ہوئی یہ بات. تو اگر آپ چاہیں گے تو ہم بیان کر دیں گے, اس کے بعد بتائیں گے. اس سے اگلی حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے پھر غزوہ تبوک کے موقع پر ایک وضو سے کئی نمازیں بھی پڑھی اور گوشت بھی کھایا اور آگ پہ پکی ہوئی چیز بھی کھائی اور اس کے بعد وضو کا اعادہ نہیں کیا. تو ٹھیک ہے, وہ ایک ہسٹوریکل انٹرسٹ ضرور ہے, لیکن رزلٹ نہیں اس سے نکلے گا. رزلٹ انہی چیزوں سے نکلے گا جو ہم بتا رہے ہیں. دوسرا, عبداللہ بن عمر اپنی زندگی میں چونکہ پیسے مزاج رہے ہیں, موت کے وقت تو انسان ایکٹیو مزاج ہو جاتا ہے. صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے نا کہ وہ ایک صحابی کے موت کا وقت جب قریب آیا, اس وقت انہوں نے اپنی زبان کھولی تھی جب ابن زیاد ان کی عیادت کے لیے آئے. میں نے ریسرچ پیپر میں ڈالا ہے. تو انہوں نے کہا تھا یاد رکھنا میں نے نبی علیہ السلام سے یہ بات سنی تھی کہ بدترین چرواہا وہ ہے کہ جو حکمران ہو اور وہ اپنی رعایا کے ساتھ ظلم کرے. ٹھیک ہے, اور اس میں آپ مسلم کے طریق دیکھیں نا تو وہ کہتے ہیں وہ حالت نزع میں تھے, اپنی زندگی میں انہوں نے یہ کبھی حدیث بیان نہیں کی تھی. اور اس میں راوی کہتا ہے کہ وہ حدیث بیان کرتے ہوئے صحابی کہتے ہیں اگر مجھے یقین ہوتا نا کہ میں بچ جاؤں گا اس مرض میں تو میں یہ حدیث بھی تم سے نہ بیان کرتا. تو سر حسین پھر کون ماں جمے, تو اسی کہتے ہیں حسین. وہ صحابی کہتے ہیں اگر مجھے یہ یقین ہونا میں اس بیماری سے بچ جاؤں گا تو ابن زیاد میں تجھے یہ حدیث بھی نہ سناتا, لیکن مجھے پتا ہے اب تو موت میرے سامنے ہے تو اب مجھے کوئی ڈر نہیں رہا. تو سن کہ نبی علیہ السلام فرمایا تھا بدترین چرواہا وہ ہے جو حکمران چرواہا ہو. وہ ابن زیاد کو غصہ آ گیا, اس نے کہا تو محمد کے صاحب کا بوسا ہے. ٹھیک ہے نا, اس کا ترجمہ بریلویوں نے چینج کر دیا ہوا ہے. اور انہوں نے بڑے احترام سے ابن زیاد فرمانے لگے آپ تو صحابہ کرام کی باقیات ہیں, یہ ترجمہ کر دیا ہے. مجھے بڑا دکھ, اچھا مجھے نہیں پتا تھا کہ بریلوی یہ حرکت کریں گے. جو بندی اہل حدیث نے صحیح ترجمہ کیا ہوا ہے تو وہ یہ ترجمہ کرتے باقیات ہیں. اس نے کہا بوسا ہے, کیونکہ اس کے آگے الفاظ ہیں اور بڑے غصے میں ہیں. ان کا بوسے ہم لوگ نہیں, بوسے تو تم لوگ ہو جو باقی بچ گئے ہو. تو اس کا مطلب ہے انہوں نے اپنے زیاد کو صحابی کہہ دیا نا. پھر اس صحابی نے وہ یہ مکاری جب کرتے ہیں نا تو وہ پکڑی جاتی ہے. یہ والی چیز چند لوگوں میں ہی ہوتی ہے. انہوں نے موت کے وقت کی. یہاں پہ جو صحیح بخاری میں 4108 نمبر حدیث ہے غزوہ خندق والی, جو ان کو ہضم ہی نہیں ہوتی. جب حضرت معاویہ خطبہ دینے کے لیے آئے تحکیم کے بعد تو سیدہ حفصہ نے کہا کہ عبداللہ بن عمر, میں عبداللہ بن عمر کی وجہ سے ڈسکس کر رہا ہوں کہ جاؤ معاویہ آئے ہیں وہ خطبہ دے رہے ہیں, کہ تمہاری غیر موجودگی کو کوئی سازش ہی نہ سمجھ لی جائے کہ تو بھی کوئی اپنا کوئی حساب کتاب کو پارٹی بنا رہے ہیں. تو کہتے ہیں میں مجبوراً چلا گیا, بیٹھ گیا وہاں جا کے. تو حضرت رابی کہتے ہیں انہوں نے تقریر شروع کی. تو حضرت معاویہ نے کہا تم میں سے جو کوئی شخص خلافت کے معاملے میں کوئی خواہش رکھتا ہے نا تو اپنا سینگ اٹھائے. الفاظ بھی بڑے ہوتے ہیں عرب کے لوگوں کا, پتہ ہے اسٹائل بھی بڑا شانہ ہوتا تھا نا. اپنا سینگ اٹھائے, میں اس کے باپ سے زیادہ خلافت کا حقدار ہوں. عبداللہ بن عمر خاموش ہو گئے. اور رابی بعد میں کہتا ہے میں نے ان سے کہا کہ عبداللہ بن عمر آپ کو چاہیے تھا اس کو اسی وقت جواب دیتے. اس کا مطلب وہ انہی پہ وہ اٹیک سمجھ رہے تھے حضرت عمر کے اوپر. ایک بندہ جو شام کا گورنر ہے, اور شام وہ ہے جو حضرت عمر نے فتح کیا ہوا ہے جنگ یرموک کے بعد عبیدہ ابن جراح کے ذریعے. اب وہ اس لیول پہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں میں اس سے بھی زیادہ خلافت کا حقدار ہوں. آپ بے شک کہتے رہیں کہ وہ پیچھے انٹینشن قصاص عثمان تھی, انٹینشن کہیں نہ کہیں ظاہر ہو جاتی ہے. وہ کہتے ہیں نہیں وہ حضرت علی کو خلیفہ مانتے تھے تو بیعت کیوں نہیں کی, پھر خلیفہ مانتے تھے تو بغاوت کی نا. تو بال وہ جو حضرت عمر کا احترام نہ کرے انہوں نے حضرت علی کا کہاں سے کرنا ہے, نیچرل ہے. جو بڑی شخصیت کا احترام نہ کرے تو ان سے چھوٹی کو کیا کریں گے. تو وہ حبیب بن مسلمہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا عبداللہ بن عمر سے جب مجمع چھٹ گیا کہ آپ کو چاہیے تھا معاویہ کو ادھر ہی جواب دیتے. ان کا میں نے ارادہ کیا میں اپنی گوٹ کھولوں, یوں کر کے بیٹھے ہوئے تھے, اور میں اس کو جواب دوں کہ تجھ سے زیادہ خلافت کا حقدار وہ ہے جس نے تجھے اور تیرے باپ کو اسلام کی خاطر مارا ہوا ہے. یعنی جنگ احد میں, جنگ بدر میں اور جنگ خندق میں تم لوگ کافر تھے, اور میں اور میرا باپ عمر ابن خطاب ہم لوگ مسلمانوں کی طرف سے لڑ رہے تھے. تم لوگوں کو ہم نے پٹائی کی ہوئی ہے. اب تم لوگ بعد میں مسلمان ہو کے ہمیں یہ دوست لگا رہے ہو کہ تم لوگ زیادہ خلافت کے حقدار ہو. پھر میں فتنے اور خون ریزی کے ڈر سے خاموش ہو گیا.
پھر مجھے جنت کی نعمتیں یاد آ گئیں، تو پھر میں نے اسی پہ اکتفا کر لیا، یعنی پیسو مزاج. اپنے باپ کی بدتمیزی بھی انہوں نے جواب نہیں دیا، لیکن یہ ان کا یعنی بڑی نیکی ہے کہ بعد میں انہوں نے بتا دیا تاکہ انجینئر صاحب کو پتہ چلے اور وہ پمفلٹ میں ڈال دیں. اگر بعد میں بھی نہ بتاتے تو میں چیختا رہتا کہ یار یہ کتنی بدتمیزی کیا، آپ نے ماننا ہی نہیں تھا. تو شکر ہے بتا گئے. اس کے بعد حبیب بن مسلمہ خود اس پہ کمنٹس کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر نے خاموشی اختیار کر کے اپنی عزت بھی بچا لی اور جان بھی بچا لی. اس سے آپ کو ڈکٹیٹرشپ کا اندازہ ہو گیا. عزت اور جان کس سے بچائی جاتی ہے اور کون بچا رہا ہے؟ عبداللہ بن عمر. تو عبداللہ بن عمر ذرا پیسے مزاج کے تھے. تو حکمرانوں کے خلاف خروج والا بھی معاملے میں نا وہ یعنی جو جائز ہے نا کچھ یعنی معاملات کے اندر، اس معاملے میں بھی وہ ذرا پیسے مزاج تھے. میں نے ایک حدیث بھی ڈالی ہے نا کہ عبداللہ بن عمر کو ایک بندہ آ کے حدیث بیان کرتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو کوئی برائی دیکھے وہ ہاتھ سے روکے، جو ہاتھ سے نہیں روک سکتا زبان سے روکے، نہیں تو دل میں برا جانے، لیکن یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے. ٹھیک ہے نا. تو عبداللہ بن عمر یہ حدیث ماننے سے انکار کر دیتے ہیں. تو وہ بندہ کہتا ہے میں نے عبداللہ بن مسعود سے خود سنا ہوا ہے. پھر کیا ہوتا ہے کہ عبداللہ بن مسعود کہیں آ جاتے ہیں وہاں، تو عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ ہم سینئر صحابی ابن مسعود کی زیارت کے لیے چلتے ہیں. تو وہ تابعی کہتے ہیں کہ یہ میں نے پمفلٹ میں ڈالی ہوئی ہے کہ میں نے کہا کہ یار چلو اب بڑا اچھا موقع ہے عبداللہ بن عمر کو منوانے کا نا. تو ملنے کے لیے جاتے ہیں، کہتے ہیں میں بھی ساتھ ہو جاتا ہوں. جب وہاں مجلس میں پہنچتے ہیں تو میں ابن مسعود سے کہتا ہوں کہ آپ نے مجھ سے ایک دفعہ ایک حدیث بیان کی تھی نا. تو ان کا ہاں. تو انہوں نے کہا ذرا وہ حدیث تو میں سنائیں. تو پھر انہوں نے ابن مسعود نے حدیث سنائی. سر کمال حدیث ہے. ابن مسعود نے فرمایا کہ میں نے نبی علیہ السلام سے سنا تھا کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کسی نبی کو مبعوث کرتا ہے نا تو کچھ ساتھی اس کے ہوتے ہیں جو بڑے پیشن کے ساتھ اس کے ساتھ چلتے ہیں. جب تک وہ زندہ رہتے ہیں معاملات سیدھے رہتے ہیں، لیکن جب وہ قریبی ساتھی اٹھا لیے جاتے ہیں نا پھر ان کے جانشین وہ ناخلف لوگ بن جاتے ہیں. وہ کام کرتے ہیں جن کا حکم نہیں دیا ہوتا، اور جن چیزوں کا حکم دیا ہوتا ہے اس کی مخالفت کرتے ہیں. تو ایسے لوگوں کے ساتھ جو ہاتھ سے قتال کرے وہ بھی مومن ہے، جو زبان سے قتال کرے وہ بھی مومن ہے، اور جو دل میں کرے وہ بھی مومن ہے. لیکن ذالک اضعف الایمان، اس کے بعد تو اس میں ایمان ہی نہیں. یہ وہ حدیث ہے. یہ آخری حصہ مشکات میں بھی ہے، لیکن پوری حدیث کیسے شروع ہوتی ہے کہ یہی حدیث جب ایک تابعی بیان کرتا ہے عبداللہ بن عمر کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایسے ناخلفوں کے خلاف کھڑے ہو جاؤ. اس سے مطلب ہے کہ وہ ان کے مزاج میں ہی نہیں تھا. اچھا پھر جب وہ حدیث بیان کرتے ہیں کہتے ہیں میں عبداللہ بن عمر کی طرف دیکھتا ہوں تو وہ سکوت کر لیتے ہیں. تو عبداللہ بن عمر کے یعنی مزاج میں پورے لیکچرز دے سکتا ہوں. کہ ایک میرا کلپ بھی تھا دا ڈفرنس بٹوین دا نیچرز آف ابن عمر اینڈ ابن علی، اس میں نے یہ کچھ باتیں بتائی تھی. آج میں نے کچھ اور باتیں بھی بتا دی، تو اس پہ بھی وہ کلپ بنا دیجیے گا. ٹھیک ہو گیا جی.